پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کے چیلے چانٹے جب شام کو فارغ ہو کر بڑے شیطان کی مجلس میں آتے ہیں تو وہ سب سے کارگزاری سنتا ہے کہ آج کیا کیا۔ کوئی کارگزاری سناتا ہے، کوئی کارگزاری سناتا ہے، فرشتہ شیطان سب سے ناراض ہوتا ہے۔ آخر میں ایک شیطان بولتا ہے کہ آج ایک بچہ مدرسے جا رہا تھا، میں نے اس کو راستے سے روک دیا، کھیل میں لگا دیا ہے۔ شیطان اپنی کرسی سے اٹھ کر کہتا ہے کہ تو میری کرسی پہ بیٹھنے کے قابل ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے کہ ایک بچے کو قرآن کی تعلیم سے دور کر دیا۔ یہ میرے پاس یہ کیا ہے؟ غلط کہہ رہے ہیں، کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ یہ تو گتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گتا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ یہ گتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن نہیں ہے، یہ کاغذ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی فیکٹری کا بنا ہوا ہے، یہ بھی فیکٹری کا بنا ہوا ہے۔ قرآن اس میں کون سا ہے؟ جو کالے حروف لکھے ہوئے ہیں، آیات ہیں، وہ قرآن ہے۔ یہ گتا ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ کاغذ ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ لیکن اب ہماری زبان میں اس گتے کو بھی قرآن کہا جاتا ہے اور اس کاغذ کو بھی قرآن کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ بے شک یہ گتا فیکٹری کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کی دوستی قرآن سے لگ گئی ہے تو یہ بھی قرآن بن گیا ہے۔ یہ کاغذ فیکٹری کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کی دوستی قرآن سے لگ گئی ہے تو یہ بھی قرآن بن گیا ہے۔ اب جب ہم صبح قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے گتے کو چومتے ہیں، اس کے بعد حروف کو چومتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دوستی میں اللہ پاک نے اس گتے کو بھی اتنی شان دی ہے کہ قرآن کے حرفوں کو چومنے سے پہلے اس گتے کو چوما جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی قرآن سے دوستی لگ گئی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جب بازار میں کپڑا لینے جاتی ہیں تو کپڑا لے کر جب فارغ ہوتی ہیں تو دکاندار سے کہتی ہیں کوئی ٹاکیاں بچی ہوئی ہیں نے؟ تو دکاندار پوچھتا ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں ہم نے قرآن کا غلاف بنانا ہے۔ تو وہ اپنے نوکر بچے سے کہتا ہے کہ وہ ٹاکیاں پئیاں نے چوکے نو دے دے۔ پھر مائیں بہنیں پوچھتی ہیں ندی کو قیمت بھی ہے؟ دکاندار کہتا ہے نہیں بی بی اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ بچا ہوا ہے، لے جائیں آپ اس کو۔ اب وہ بیکار سمجھ کے دکاندار اسے پھینک دیتا ہے، لیکن جب وہ گھر لاتی ہیں اسے دھو کر قرآن پر چڑھاتی ہیں تو قرآن کو صبح چومنے سے پہلے ہماری مائیں بہنیں اس غلاف کو چومتی ہیں، پھر اس غلاف کے بعد اس گتے کو چومتی ہیں، گتے کے بعد کاغذ کو چومتی ہیں۔ اب آپ اور میں سوچیں کہ اگر قرآن کے ساتھ لگنے سے وہ غلاف چومنے کے قابل ہو سکتا ہے، یہ گتا ادب و احترام کے قابل ہو سکتا ہے، کاغذ چومنے کے قابل ہو سکتا ہے، آپ جتنے سارا دن قرآن پڑھتے ہو، آپ اپنے آپ کو قرآن کیوں نہیں بناتے ہو کہ اللہ کے فرشتے اور اللہ کی ذات بھی اور اللہ کی مخلوق بھی آپ کو چومنے والی بن جائے؟ ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں ماں باپ بھیجتا ہے، کسی کا ماں باپ ڈنڈے سے بھیجتا ہے، مار سے بھیجتا ہے، کو ہم ڈر سے آتے ہیں، خوف سے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو گھر سے اٹھا کر مسجد میں بھیجنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ چنتے ہیں، جس طرح اللہ پاک نبیوں کو چنتا ہے، بے عین اسی طرح قرآن کی تعلیم کے لیے بھی اللہ پاک اپنے بندوں میں سے بندوں کو چنتا ہے۔